ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن ونشهد أن ونشهد أن ونشهد أن عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر لنا يا رسول الله انظر لنا يا رسول الله انظر لنا يا حبيب الله اسمع لنا إنني في بحر غم نوركم في يدي ساحل لنا اشكى لنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا سيد العرب والعجم أغثنا وأمددنا في سبيل الله الصلاة والسلام عليك يا سيد
سبیل اللہ. کی ہوں گا پیار حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو سب جہانوں کا خالق مالک ہے، احکم الحاکمین ہے، ساری کائنات کو نعمتیں عطا فرمان والا، میرے نبی کو کائنات کا حاکم بنانے والا اللہ وحدہ لا شریک، اور ان گنت درود و سلام، بے حد درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں، جن کے صدقے میں اللہ کا فضل، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی نعمتیں اور اللہ کے بندوں تک پہنچی، اس نبی اور نبی کی آل، اصحاب، ازواج پہ، نبی کی ہر نسبت پہ لاتعداد اور بے حد درود و سلام. نہایت واجب الاحترام ذی وقار عالی مرتبت سامعین و حاضرین، میں نے قرآن کریم کی چوتھی سورہ مبارکہ النساء کے چند الفاظ آیت نمبر 65 میں نے تلاوت کی، اس کا دوبارہ حصول برکت کے لیے تلاوت کرتا ہوں، اس کے ترجمے کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. اللہ پاک حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پہ عمل اور استقامت کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا میرے رب ذوالجلال نے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، فرمایا حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کے رب ہونے کی قسم ہے، آپ کے رب ہونے کی قسم ہے. فرمایا کوئی شخص آپ اس وقت تک مومن مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک آپ کی حاکمیت کو نہ مانے، آپ کو حاکم نہ مانے، اور آپس جو ان کے جھگڑے ہیں فی ما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم، فرمایا جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں آپ کو حاکم نہ بنائیں تو اے محبوب پھر جو کچھ تم حکم فرما دو وہ اپنے دلوں میں اس سے رکاوٹ نہ پائیں، دل کی تسلی کے ساتھ، دل کے اطمینان کے ساتھ، چاہے وہ فیصلہ بظاہر ان کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اے نبی تو اس فیصلے کو دل سے بھی تسلیم کریں. حرجم مما قضیت و یسلم تسلیما، وہ دل و جان سے آپ کے فیصلے کو تسلیم کر لیں. جب تک آپ کے فیصلے کو نہیں مانیں گے وہ مومن ہو سکتے نہیں. قرآن کریم کی سورہ مبارکہ برادران اسلام یاد رکھیے گا، دنیا میں لوگ مومن بننے کے لیے بڑی کوشش کرتے ہیں، تگ و دو کرتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، صبح جاگتے ہیں، رات جاگتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نفل و نوافل پڑھتے ہیں، اپنے چہرے پہ داڑھی سجاتے ہیں، سر پہ عمامہ سجاتے ہیں، اور یہ ساری کوششیں، یہ سارے معاملات فقط اس لیے کہ ہم مومن بن جائیں. ہم جواب دیجئے، ہم مومن بن جائیں، اس کے لیے دن رات کوششیں، دن رات محنتیں، اپنے نفس پہ جو ہے وہ بڑے بڑے جو ہے وہ جبر بھی کرتے ہیں، نیند پہ غلبہ حاصل کرتے ہیں کہ میں سو نہ جاؤں اور اپنے اللہ کی عبادت کروں. یہ سارے معاملات ہیں، مگر میرے رب نے اس آیا کریمہ میں مومن ہونے کی نشانی اس سے بڑی الگ بتا دی، بڑی مختلف بتا دی ہے کہ مومن جو ہے وہ نہیں کہ جو عبادت کرتا ہو، جو ریاضت کرتا ہو، جو سجدے کرتا ہو، جو تلاوت کرتا ہو. میرے رب نے فرمایا مومن کون ہے، اس کی تعریف کیا ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، فرمایا مومن وہ ہے جو اے میرے نبی مجھے تیرے رب کی قسم مومن وہی بنے گا جو تجھے اپنا حاکم مانے گا، تیری حاکمیت کو تسلیم کرے گا. تو رب ذوالجلال نے مومن بننے کی نشانی نبی کی حاکمیت کو بتا دیا. جو حاکم نبی کو اپنا حاکم اپنے معاملات میں، کیونکہ اختلاف تو کبھی بھی ہو سکتا ہے، اختلاف کہیں بھی ہو سکتا ہے، اختلاف کسی میں بھی ہو سکتا ہے، بھائیوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، میاں بیوی میں اختلاف ہو سکتا ہے، رشتہ داروں کے اندر تنازعات کھڑے ہو سکتے ہیں، کاروبار لین دین میں معاملہ بگڑ سکتا ہے، اپنے ہمسائیگی میں، اپنے لین دین میں، دیگر معاملات میں جو ہے وہ یہ صحیح نہیں چل رہا ہے، صحیح اس کو ٹھیک کرو. تو اپنے کسی بھی معاملات میں یہ معاملہ بگڑتا رہتا ہے، معاملہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. اب
اب تنازع تو ہوں گے انسانی زندگی میں، ایررز بھی آئیں گی، مسٹیکس بھی آئیں گی، وی سم ٹائم وی میک بلنڈرز ایون، تو بڑے بڑے معاملات ہیں. تو ان سارے معاملات میں میں سمجھوں گا کہ جو میں کہتا ہوں، جو میں سمجھتا ہوں یہی حق ہے، اور بالکل میرا جو مخالف ہوگا وہ بھی یہی کہے گا جی نہیں، جو میں کہتا ہوں، جو میری سوچ ہے، جو میرا فکر ہے، جو میرا فیصلہ ہے وہی حق ہے. تو جب دونوں اپنے آپ کو حق کہیں گے تو اس کا مطلب ہے دو مخالف نقطہ نظر پہ حق نہیں ہو سکتے. وہ دونوں باطل تو ہو سکتے ہیں، دونوں جھوٹے تو ہو سکتے ہیں، مگر دونوں حق نہیں ہو سکتے. حق پہ ایک ہی ہوگا. جتنے بھی اختلافات آ جائیں، خاندان میں آ جائیں، برادریوں میں آ جائیں، قوموں میں آ جائیں، ملکوں میں آ جائیں، تو ان اختلافات کو طے کرنے کے لیے فارمولہ کیا ہے؟ تنازعات کو یہ اگر کہیں کہ تنازع جنم ہی نہیں لے گا تو یہ ممکن نہیں. تنازع تو اس بات پہ بھی، اختلاف تو اس بات پہ بھی ہو جاتا ہے کہ گھر دوپہری بیٹھے ہو تو پوچھو آج پکانا کی ہے، گھر میں 7 افراد ہیں، 7 مختلف رائے دیں گے، کوئی کہے گا دال پکا لو، کوئی کہے گا سبزی پکا لو، کوئی کہے گا چکن پکا لو. تو اس بات پہ بھی معاملے بگڑ جاتے ہیں، صحیح پکا ہے کہ نہیں پکا، صحیح معاملہ ہوا کہ نہیں ہوا. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہمیں نظر انداز کرنی چاہیے، لیکن تنازع تو اس بات پہ بھی ہوتے ہیں، معاملہ تو اس بات پہ بھی بگڑتا ہے. تو اس کا حل کیا ہے؟ انسانوں میں، برادریوں میں، قوموں میں، تو کس طرح ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ حل ہو جائے؟ تو یاد رکھیے گا، ہم اگر اپنے آپ کو حق سمجھتے رہیں گے تو معاملہ حل نہیں ہوگا. دوسرا اپنے آپ کو حق سمجھتا رہے تو معاملہ حل نہیں ہوگا. تو ہمیں کسی ایک کو حاکم بنانا ہوگا، ایک کو ثالث بنانا ہوگا، جس کو ہم اپنا مدعا پیش کریں، ہم اپنی بات سنائیں، اپنا ایشو سنائیں، اپنی بات اس کے سامنے رکھ دیں، اور وہ دونوں کی باتیں سنیں، اس کے اوپر پھر اپنے جو فیصلہ دے گا وہ دونوں قبول کریں گے. جب تک ثالث و حاکم نہیں بنائیں گے معاملہ طے نہیں ہوگا. اب جو ثالث بنایا، جو حاکم بنایا، ہو سکتا ہے کہ اس کو سمجھنے میں غلطی لگ جائے، اس کو جو ہے فیصلہ کرنے میں اس سے خطا ہو جائے، کیونکہ انسان ناقص ہے، کامل تو کوئی بھی نہیں ہم میں سے. تو اگر انسان جو ہے بعض اوقات عدالتوں سے عدل نہیں ہو پاتا، غلطی لگ سکتی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، مس کنسیپشنز آ جاتی ہیں، یا کوئی اپنی چرب زبانی سے اس کو اپنی باتوں میں قائل کر لیتا ہے، تو پھر وہ فیصلہ ہو نہیں پاتا. تو فیصلہ کروانے کے لیے انسان سے بھی عدل، جس کو ہم نے عادل بنایا، جس کو حاکم بنایا، اس سے بھی جو ہے فیصلہ غلط ہو سکتا ہے. تو کیوں نہ پھر اس کے پاس فیصلہ لے کے جائیں جس کا ہر فیصلہ حق ہوتا ہے، جس کی ہر بات حق ہوتی ہے، جس کو کوئی معاذ اللہ مس گائیڈ نہیں کر سکتا، جس کو کوئی جو ہے وہ اپنی چب زبانی سے، جس کو جو ہے وہ اپنی باتوں میں پھنسا نہیں سکتا. وہ کون ہوگا؟ وہ میرے اللہ کا قرآن ہوگا، میرے مصطفیٰ کا فرمان ہوگا. یہ کتاب جو ہے اور میرے نبی جو ہیں، جب ان کو ہم حاکم بنائیں گے، بھائی سیدھی سی بات ہے، نہ تیری گل نہ میری گل، چل وینے اللہ دا قرآن کی اندر، تم یہ کہتے ہو میں یہ کہتا ہوں، آؤ اس پہ رائے مانگتے ہیں کہ رب کا کلام کیا کہتا ہے. اور رب بھی سچا، رب کا کلام بھی سچا. جس کی طرف قرآن ہوگا اس کا حق میں فیصلہ ہوگا. اور قرآن کا فیصلہ رب نے فرما دیا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک. فرمایا یاد رکھو، مومن وہ ہے جو اپنا فیصلہ مصطفیٰ سے کروائے، نبی کی حاکمیت کو کبھی چیلنج نہ کرے. کل بھی نبی کو اپنا حاکم مانے، آج بھی نبی کو اپنا حاکم مانتا. تو حاکمیت اللہ نے نبی کو عطا فرما دی. رب ذوالجلال احکم الحاکمین ہے. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں معاذ اللہ کہ اب نبی ہی حاکم ہے، نہیں، نبی حاکم اللہ کے بنائے سے ہے. اللہ وہ حاکم ہے جو اپنی ذات سے حاکم ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، وہ نبیوں کا بھی خالق اور مالک ہے. وہ رب جو ہے معاذ اللہ اس کے متعلق بدگمانی نہ کرنا. اس رب نے اپنے نبی کو حاکم بنایا ہے. رب خود احکم الحاکمین ہے. رب نے فرمایا میرا فیصلہ وہ ہوگا جو میرا کلام کرے گا یا میرا نبی کرے گا. اور میرا کلام بھی تمہاری طرف نہیں آیا، نہ تمہاری زبانوں پہ جو میں نے جاری کیا. میں نے اپنا کلام نبی کے دل پہ نازل کیا، نبی
میرا نبی کرے گا. کون کرے گا؟ تو مومن بننے کے لیے حاکمیت مصطفیٰ کو ماننا پڑے گا. حاکمیت مصطفیٰ کو ماننا پڑے گا. کوئی چارہ نہیں اس کے بغیر. نبی کو آج بھی حاکم مانو, نبی کو کل بھی حاکم مانو. اپنی عبادت کی وجہ سے خود کو ایسے نہ سمجھو کہ میں نے بس 1 سال ہو گیا, میں نے نمازاں پڑھ دیا, اب میں مومن بن چکا, میں نے اتنے حج کر لیے, اتنے عمرے کر لیے, اب میں مومن بن چکا. فرمایا نانا, یاد رکھنا, مومن تمہاری داڑھی, تمہارے دستار, تمہارے سجدے, تمہاری تلاوت, تمہارے رکوع, تمہارے قیام, تمہارے معاملات سے نہیں. مومن وہ ہے جس کے دل میں میرا مصطفیٰ رہتا ہو, جو نبی کی حاکمیت کو مانے. اگر تم چاہو کہ تم بہترین انسان, مسلمان اور مومن بنو تو کیا کرو؟ نبی کی, اونچا بولے, نبی کی حاکمیت کو مانے. اس کا ترجمہ یوں کر لیتے ہیں کہ جے تو چاہے مومن بننا. اسپیکر ہوئی نا, چک لے آئیے, آئی تو اسپیکر بدلے تو کم خراب ہو گئے. میں بھی ہر جمعے میں بھی ہونا رکھنا ہے, ہر جمعے میں بھی انجی تقریر کرنی چاہیے. جنوں تک کہ ٹھیک نہیں ہونا, میں ہر جمعے انجی کہنا چاہتا. مقابلہ شروع آج تو بعد. تو صاحب مینے سی وقار جے تو چاہے اوے مومن بننا, بن خدمت گار نبی دا. اوے جے تو چاہے مومن بننا, بن خدمت گار. مومن بننا
دے کر میں دسنا تین سارے ساؤنڈ بھی بند کر دو صرف نا ایمپلیفائر چلا صرف ایمپلیفائر چلا چل صرف ایمپلیفائر چلا دے بس تھوڑا آواز دے دیو ایمپلیفائر دی باقی سارے ساؤنڈ بند ہے نا سارا ایمپلیفائر دی اور آواز دے اب جب وسل نہ کرے ادو تک تھوڑی جو بیس ہے کھول آواز پتلی جی بیس تھوڑی کھول جزاک اللہ خیر بس چھڑ دے ان بس چھیڑنا نہیں خراب ہے ٹھیک ہے چل رہے تو سامنے زیوہ قرض کرنا پیا جے تو چاہے اوے مومن اچھی میرے نال آکھو جے تو چاہے بنے نا اوے بن خدمت گار بن خدمت گار نبی دا اوے کس کم حج زکات نماز اوے جے کرے انکار نبی دا جے توحید دی لذت جاوے پہلو کر اقرار پہلو کر اقرار نبی دا اے اعظم کس کم سجدے تیرے اعظم کس کم سجدے تیرے اوے جنا دل وچ پیار اوے جنا دل وچ پیار نبی دا تو سامنے زیوکار عرض کرنا پیا ایمان تیرے داڑھی تے دستار وچ نہیں ایمان تیرے نفل و نوافل وچ نہیں ایمان تیرے تلاوتاں وچ نہیں ایمان کی ہے اللہ دا قرآن آندا ہے پیا سورہ نساء دے اندر میرا رب فرماندا ہے پیا فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکمون فرمایا ایمان ہے جب تک تجھے حاکم نہ مانے اور یہ بھی یاد رکھیے گا قرآن کریم نے آغاز کہاں سے کیا فلا وربک مجھے تیرے رب کی قسم رب قادر مطلق ہے چاہتا تو کہتا مجھے اپنے رب ہونے کی قسم مجھے اپنے رحمان ہونے کی قسم مجھے اپنے رحیم ہونے کی قسم مجھے اپنے الہ ہونے کی قسم مجھے اپنے حی و قیوم اور خالق و مالک ہونے کی قسم یا اللہ تو اپنی قسم اپنی صفات سے اٹھا اپنے رحمان ہونے کی اپنے رحیم ہونے کی تیری ساری صفات اعلیٰ الحمدللہ مولا ساری حمد تیرے لیے تیری ساری صفتیں شان والی مولا یہ کیا فلا و ربی کا کہ مجھے اپنے رب ہونے کی قسم میں کائنات کو کھانے کو دیتا فرمایا کائنات نو دینا اور ایک سمجھا تینوں عطا کرنا اور کائنات کو رب رزق دیتا ہے شان دیتا ہے زندگی دیتا ہے حیات دیتا ہے مگر فرمایا فلا و ربی کا مجھے تیرے رب ہونے کی قسم اس کا مطلب یوں بھی سمجھ لو مجھے تیرے رب ہونے کی قسم ارے کھلاتا تو میں ساری کائنات کو ہوں مگر میرے حبیب جیسے تجھے کھلاتا ہوں نا ایسے کسی کو نہیں کھلاتا میں کائنات کو عطا کرتا ہوں مگر جیسا میں نے تجھے عطا کیا نا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ جو تجھے عطا کیا نا اس کی مثال نہ ہے نہ تھی نہ ہو سکتی ہے تو رب ذوالجلال نے اپنے نبی کی نسبت سے قسم اٹھائی یہ نہیں فرمایا مجھے اپنے رحمان ہونے کی قسم ہے مجھے اپنے رحیم ہونے کی قسم ہے اللہ کہہ سکتا تھا مجھے اپنے حی و قیوم ہونے کی قسم ہے اپنے الہ اپنے رب ہونے کی قسم فرمایا نہیں یہ نہیں فرمایا واللہ یہ نہیں فرمایا والرحمن رب نے فرمایا فلا وربک کملی والے مجھے تیرے رب ہونے کی قسم ہے پتہ یہ چلا رب اپنی ربوبیت بھی وسیلہ مصطفیٰ سے
محتاج نہیں. یہ پہلے بھی میں متعدد مرتبہ کہہ چکا کہ رب کا ہمیں رزق دینا، شان دینا، حیات دینا، رب محتاج نہیں. فلا و ربی کا، مگر دیتا نبی کے وسیلے سے ہے. وہ رب نہیں محتاج، اللہ نے ہمیں اپنے نبی کا محتاج بنا دیا. ہم محتاج ہیں، نبی رب نہیں. تو ہمیں رب نے کہا یاد رکھنا، جیسے میں قسم نبی کے وسیلے سے اٹھاتا ہوں نا، مجھے تیرے رب ہونے کی قسم، اس طرح جب بھی مجھ سے مانگو کہو یا اللہ تجھے تیرے نبی کی جو ہے وہ شان اور عزت جو تو نے عطا فرمائی ہے اس کا واسطہ مجھ کو عطا کر دے. رب کی عزت مانگو، رزق مانگو، شان مانگو، وقار مانگو، جو بھی مانگو رب سے نبی کے وسیلے سے مانگو. کیوں کہ اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے. ہم ان کے ہیں، وہ ہیں ہمارے. ہم ہیں ان کے، وہ ہیں تیرے، تو ہوئے ہم تیرے. اللہ حضرت فاضل بریلوی فرماتے نا ہم ہیں ان کے، ہم تو نبی کے غلام ہیں. ہم ہیں ان کے، وہ ہیں تیرے. کتنا مزہ ہے ان جملوں میں. ہم ہیں ان کے، وہ ہیں تیرے، تو ہم ہوئے تیرے. نہیں بات کو ابھی سمجھے. یہ وہ سمجھے گا جو محبت کرتا ہے نا، وہ یار اے تیرا میں ایدہ کمی تے اے تیرا تو میں پھر تیرا بھی تے ہویا نا. اللہ حضرت فرماتے ہیں ہم ہیں ان کے، وہ ہیں تیرے، تو ہم ہوئے تیرے. اس سے بڑھ کر اور تیری طرف وسیلہ کیا ہے؟ کملی والے عزیز نبی دے غلام ساڈے کول نہیں کوئی وسیلہ، وسیلہ مصطفیٰ ہے. اعلیٰ حضرت پھر میں نے گل یاد کی فرمانے اس نشانی کے، اس نشانی کے جو سب ہیں نہیں مارے جاتے. اس نشانی کے جو سب ہیں نہیں مارے آواز بلند میرے نال رکھو. اس نشانی کے جو سب ہیں نہیں ہم ہیں ان کے، وہ ہے تیرے، ہم ہوئے تیرے. اس نشانی کے جو سب ہیں نہیں مارے جاتے، اور حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. حشر تک میرے گلے میں ہے پٹا جنہیں گل وچ نشانی میرے نبی دی غلامی دی ہوئے وہ نہ اتھے ماریا جائے گا نہ کہ ماریا جائے گا. میرے والد کریم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے ہوندے سن اوے کتے تے دنیا تے بڑے نے جنہاں کوئی وارث نہ ہوئے اوندے جاندے بندے کوئی نوں ٹھڈا ماردا ہے، اونوں کوئی بوے تے بہن نہیں دیندا، اونوں کوئی پتھر ماردا ہے. جیڑا اے جدے گل وچ نشانی نہ ہوے او لا وارث ہوندا ہے. جیڑا مرضی اونوں مارے، جیڑا مرضی اونوں بجا دے، جیڑا مرضی اونوں ٹھڈے مار کے بوے اٹھا دے، مگر اے جس کتے دے گل وچ پٹائے ہوے اونوں ماردا کوئی نہیں. ایک ہے تے او بھی کتا مگر او وارثاں والا ہے، او لا وارث ہے. ہے تے دوویں کتے، ہے تے دوویں کتے مگر ایک دا وارث ہے وے. اونے نشانی رکھی ہوئی ہے، او دے گلے وچ پٹا پیا ہویا ہے کہ لاکھا کتا ہے، اے لا وارث نہیں. فلاں دے در دا جڑا بہن والا ہے اونوں ماردا کوئی نہیں، کیونکہ پتہ ہے مالک جڑا مینوں پوچھ لوے گا ہمیں میرے رکھے نوں کیوں مارے. اے جنوں کسے رکھیا نہ ہوے جڑا مرضی مار جاوے، جنوں رکھیا ہوے اونوں کوئی نہیں ماردا. اعلیٰ حضرت بھی ان کو اس نشانی کے جو سب ہیں نہیں مارے، اس نشانی کے جو سب
فرمان پہ مجھے دنیا والو خبردار مجھے دنیا والو لاوارث نہ سمجھو. ہم لاوارث نہیں، ہمارا مالک مدینے کا تاجدار ہے. آپ فرمانے ٹوٹے دلوں کے کچھ میرے نالا کھوئے ٹوٹے محمد ٹوٹے دلوں ہر شکستہ دل واسطے آخری سہارا ہے جدا دل شکستہ جڑا پریشانی مصیبت وچے اج اپنے آقا نو یاد کرو لوکاں نو دس دے وہ اسی لا وارث نہیں اسی وارثاں والے ہاں. مل کے میرے نال آکھو ٹوٹے محمد ٹوٹے محمد ہے بیچاروں کے محمد ہے بیچاروں مجھے دنیا والوں لاوارثی نہ سمجھو مجھے دنیا والوں لاوارثی نہ سمجھو کہ مالک ہے میرے پیارے محمد کے مالک ہے میرے مجھے دنیا والوں لاوارثی نہ سمجھو مجھے دنیا والوں لاوارثی نہ سمجھو کہ مالک ہے میرے محمد کے مالک کہ ماں بس تھے میرا بار بار آکھو مالک ہے میرے محمد کے مالک ہے میرے مجھے دنیا والوں لاوارثی نہ سمجھو مجھے دنیا والوں لاوارثی نہ سمجھو کہ مالک ہے میرے محمد کے مالک کے مالک ہے میرے اور کبیر و حشر میں اور پل سے گزرتے کبیر و حشر میں اور پل سے گزرتے لگاؤں گا میں تیرے محمد لگاؤں گا میں لگاؤں گا میں تیرے لگاؤں گا میں تیرے محمد لگاؤں گا میں تیرے محمد ٹوٹے دلوں کے محمد ہے بیچاروں کے ہے
تو سامعین ذی وقار یاد رکھیے گا، ہم ہیں ان کے، وہ ہے تیرے، ہم ہوئے تیرے. ہم تو بندے خدا کے ہیں، وسیلہ مصطفیٰ کے ہیں. رب نے بھی فرمایا فلا و ربک، مجھے تیرے رب ہونے کی قسم. رب بھی اپنی نسبت کو نبی کے جو ہے بیان کرتا، مجھے تیرے رب ہونے کی قسم، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے میرے نبی کی شان عطا فرمانے والا تو رب ہے، مگر رب چاہتا یہ ہے، رب کی مرضی یہ ہے، رب کی منشا یہ ہے، ارے میرے نبی کو مانو، نبی کے وسیلے سے مجھ تک پہنچو. بغیر نبی کے وسیلے سے توحید بھی قبول نہیں ہے. تو سامعین فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک، مجھے تیرے رب ہونے کی قسم کوئی مومن ہو نہیں سکتا یہاں تک حتی یحکموک، اے نبی تیری حاکمیت کو نہ مانے. اب نبی کو اللہ نے حاکم بنایا، نبی کو اللہ نے، ذرا اونچا بولیے، نبی کو اللہ نے حاکم بنایا ہے. حاکم ہم نے نہیں بنایا، بنایا اللہ نے ہے. اب یہ مت سمجھے کہ اللہ نے حاکم بنایا ہے اور نبی ہی اقتدار اعلیٰ، نہیں، اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ ہے. اللہ نے اپنے بعد فرمایا یاد رکھنا حکم میرا ہوگا، زبان میرے مصطفیٰ کی ہوگی، منشا میری ہوگی، رضا میری ہوگی، جاری مصطفیٰ کی زبان سے ہوگی. تم اپنے فیصلے کروانا چاہتے ہو، اپنے تنازعات کو مٹانا چاہتے ہو تو اپنے فیصلے خود نہ کرو، کیونکہ ہر شخص اپنے مفاد کا فیصلہ کرتا ہے. کسی سے خطا بھی ہو سکتی ہے، نیت اچھی بھی ہو، غلطی ہو سکتی ہے، مگر جب بھی تنازع کھڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، معاملہ بگڑ جائے، خاندانوں میں، معاشرے میں، لین دین میں، کاروبار میں، تو یاد رکھنا حتی یحکموک، اپنا فیصلہ لے کے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاؤ. جو نبی کہے گا وہی رب کہے گا، جو نبی کا فیصلہ ہوگا وہی اللہ کا فیصلہ ہوگا. برادران اسلام، اس کے شان نزول میں دو احادیث ہیں. ایک کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کا تنازع تھا ایک بندے سے. تو میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے حق میں کیا. تو اس بندے نے، وہ منافق نے جواب دیا، اس نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا پھوپھی کا بیٹا ہے نا، تو رشتہ دار ہے نا، تو پھوپھی کا پتر ہے، اس لیے آپ نے فیصلہ اس کے حق میں دیا. تو اللہ کا قرآن آیا، فرمایا یہ صرف نبی کا فیصلہ نہیں، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. ارے اس کو دل سے تسلیم کرو، یہ حاکم میں نے بنایا ہے، یہ نہ سمجھنا یہ فقط نبی کا فیصلہ ہے، یہی فیصلہ خدا کا بھی. فرمایا نبی کی حاکمیت کو چیلنج نہ کرو. یہ کس کا بھئی ہے؟ تو سامعین ذی وقار فرمایا یہ مت سمجھا کہ یہ صرف نبی کا فیصلہ، حتی یحکموک، نبی کو حاکم میں نے بنایا ہے. میرا نبی فیصلہ معاذ اللہ غلط نہیں کرتا، میرا نبی حق ہی کرتا ہے. یہ نہیں دیکھتا کہ یہ پھوپھی کا بیٹا ہے، رشتہ دار ہے کہ نہیں ہے. یاد رکھیے. دوسرا بڑی مشہور روایت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا، ایک نام نہاد کلمہ پڑھنے والا مسلمان منافق، اس کا تنازع جھگڑا ایک یہودی کے ساتھ تھا. جب یہودی نے کہا کہ چلو اس کا فیصلہ جو ہے وہ آپ کے مسلمانوں کے نبی سے کرواتے ہیں، تم نے کلمہ پڑھا، چلو جا کے امام الانبیاء سے فیصلہ کرواتے ہیں. اب وہ جھوٹا تھا،
وہ قریبی عزیز اور دشمن نہیں دیکھتا، جب بات حق کی ہوتی ہے تو فیصلہ حق ہوگا۔ یہودی کہتا ہے نبی کے پاس چلے، منافق کہتا ہے کہ نہیں، تمہارا جو ہے نا لیڈر کعب بن اشرف، یہودیوں کا سردار تھا، رشوت بڑی لیندہ سی۔ اس منافق نے سوچا کہ اس کے پاس جاتے ہیں، میں پیسے دیاں گا، رشوت دیاں گا تو فیصلہ اپنے حق میں۔ اس نے کہا نہیں، کعب بن اشرف کے پاس۔ یہودی کہتا نہیں، مسلمانوں کے نبی کے پاس۔ وہ فیصلہ ان کا تنازع اب حل کیسے ہوگا؟ اور یہ بھی یاد رکھیے، رشوت میرے نبی نے فرمایا لینے اور دینے والے دونوں جہنمی ہیں۔ اب بعض اوقات ایک مسئلہ بھی سمجھ لیجئے، جائز حق اگر نہ مل رہا ہو، جائز حق اگر نہ مل رہا ہو، مجبوری بن جائے تو حالت مجبوری میں جو کچھ پیسے دیے جائیں، علماء کہتے ہیں وہ رشوت نہیں ہے، حالت خوشی سے نہیں، حالت مجبوری، حق بھی میرا اور مجھے میرا حق نہیں مل رہا، اگلا ڈیمانڈ کرتا ہے بھائی حق تے تیرا پر پہلا مینو دے۔ اس حال میں اگر مجبوراً دینے پڑ جائیں تو علماء فرماتے ہیں وہ رشوت ہے۔ دینے والا مجرم نہیں، لینے والا مجرم ہے، وہ اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا۔ رشوت یہ ہے کہ میرا حق نہیں بنتا اور میں کسی کا حق لینے کے لیے پھر اس کو پیسے دوں ناجائز حق بات کے لیے، تو یہ لینے والا بھی جہنمی، دینے والا بھی جہنمی۔ اس میں صرف لینے والا مجرم ہے، دینے والا مجبور ہے، کیونکہ اس کو حق نہیں مل رہا۔ یہ بات لوگوں کو سمجھنی چاہیے، جو دفتروں میں بیٹھ کے لوگوں کا حق نہیں نہ دیتے، جی اتلی کمائی، پہلے ویکینسن اتلی کمائی، اب بدقسمتی یہ ہے معاذ اللہ نقل کفر باشد، رشوت لے کے حرام خوری کر کے کہتے ہیں جی یاروں نے بڑا کمایا ہے، وہ مذاق میں ہنس کے آندے معاذ اللہ، وہ ھذا من فضل ربی، رشوت کے پیسوں کو فضل ربی کہنے والوں یہ کفر ہے۔ ارے حرام فضل ربی نہیں ہوتا، فضل ربی اللہ کا رزق حلال ہوتا۔ جو اس معنوں میں فضل ربی کہتا ہے وہ کفر کرتا ہے۔ حرام کی طرف معاذ اللہ کے فضل کو منسوب کرتے ہو، بڑی بڑی رشوتوں کے حرام خوری سے بلڈنگیں بنا کے اوپر لکھ دیتے ہو ھذا من فضل ربی، نہیں، یہ تمہاری حرام کی کمائی ہے۔ پتہ چلے گا جب تم رب کی بارگاہ میں پیش ہوگے، رب کے فضل کے ساتھ مذاق کرنے والے، یہ تیرے لیے ایندھن ہے، جہنم کا عذاب ہے۔ اللہ کا فضل تو حلال والوں پہ ہوتا ہے، اللہ کا فضل محنت کی کمائی سے ہوتا ہے، رزق حلال پہ اللہ کا محنت، اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ ناچ ناچ کے گا گا کے کنجری اپنا جسم بیچ کے کہنا جی میری فلم ہٹ ہو گئی، میں ماڈلنگ کرتا ہوں، یہ رزق اللہ کا فضل ہے، نہیں، یہ حرام کی کمائی ہے، یہ اللہ کا فضل نہیں، یہ تیرا امتحان ہے۔ مت کہو حرام کو اللہ کا فضل، اللہ کا فضل حلال ہوتا ہے، حلال رزق پہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ کی نعمتیں جو حلال ذریعے سے کمائی جاتی ہیں۔ تو سامعین جی وقات وہ منافق نے کہا کہ چلو کعب بن اشرف سے، وہ رشوت لیتا ہے تو میں پیسے دے کے اپنے حق میں کرواؤں گا۔ یہودی نے کہا نہیں، نبی مسلمانوں کے پاس چلتے ہیں۔ میرے نبی کی بارگاہ میں فیصلہ گیا، میرے نبی نے بات کو سنا اور سن کے میرے نبی نے فرمایا اس حق پہلا یہودی کا ہے۔ یہودی کو اب جب نبی نے فیصلہ کیا، وہ منافق تھا، اس کے دل میں قدورت پیدا ہوئی، کجی پیدا ہوئی، رکاوٹ پیدا ہوئی، میں کلمہ بھی پڑھے تاوی نبی میرے حق فیصلہ نہیں کیتا۔ اس نے کہا نہیں، اب فیصلہ عمر فاروق کریں گے۔ اس کے خیال میں یہ تھا، اس کے ذہن میں یہ تھا کہ عمر فاروق اشداء علی الکفار، کفار کے ساتھ سخت ہیں، میں جب بات کروں گا یہ یہودی ہے تو میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے۔ دونوں چلتے ہوئے در عمر فاروق پہ پہنچے، دروازہ عمر پہ پہنچے، دستک دی، عمر فاروق نے دروازہ کھولا، دونوں نے اپنا قصہ سنایا کہ جناب یہ ہمارا تنازع، یہ جھگڑا، یہ معاملہ ہے، آپ کے پاس فیصلے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے جب فیصلہ کرنے لگے، یہودی نے کہا عمر ذرا ٹھہر جا، ایک بات مجھے کر لینے دے، فیصلہ بعد میں کرنا، مگر بات یہ ہے ہم یہ بات لے کے پہلے تمہارے نبی کے پاس گئے تھے، ہمیں مصطفیٰ علیہ السلام نے
عمر نے سنا، سن کے اندر چلے گئے، میان سے تلوار نکالی اور باہر آ کے اس نام نہاد کلمہ گو منافق کے سر پہ وار کیا، اس کا سر تن سے جدا کر کے میرے عمر نے فرمایا ارے جس کو نبی کی حاکمیت ہے، نبی کا فیصلہ منظور نہیں، اس کا فیصلہ عمر فاروق کی تلوار کرتی ہے۔ فرمایا جس کو میرے نبی کا فیصلہ منظور نہیں، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ عمر کی تلوار کرے گی۔ او نام نہاد کلمہ پڑھنے والوں، جب بھی بات نبی کے فیصلے کی آئے تو بلا دلیل اس پہ تحقیق اور ضد نہ کرو۔ فیما شجر بینہم، جب تمہارے آپس کے جھگڑے ہوں، ثم لا یجد فی انفسہم حرجا مما قضیت، ارے دل میں رکاوٹ کجی تکلیف کدورت نہ رکھو۔ قرآن کہتا ہے وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اپنا سر جو ہے مصطفیٰ کے فیصلے کے سامنے خم کر لو اور دل و جان سے مصطفیٰ کے فیصلے کو مان لو۔ یہ ہے قرآن کا حکم۔ فرمایا جس کا فیصلہ، جس کو نبی کا فیصلہ منظور نہیں، اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی۔ جب یہ بات ہوئی سر تن سے جدا ہوا، برادریاں نے لوڑا پاتا، عمر دیکھو تم نے بے گناہ قتل کر دیا۔ نبی کی بارگاہ میں مقدمہ پہنچا، عمر نے ایک بے گناہ مسلمان کو قتل کر دیا۔ میرے نبی نے بات کو سنا، ابھی نبی خاموش تھے، رب کا فیصلہ آ گیا۔ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، ارے حاکمیت میرے مصطفیٰ کی ہے۔ عمر نے غلط نہیں کیا جو نبی کے فیصلے کو نہ مانے۔ یہ صرف نبی کا فیصلہ نہیں، یہ صرف عمر کا فیصلہ نہیں، یہی فیصلہ اللہ کا اور کائنات کے خدا کا ہے۔ اب سوچو اس بات کو، میرے نبی کی بات خدا کی بات ہے، میرے نبی کا کہنا خدا کا کہنا ہے۔ اس خالق کونین کی، اس خالق کونین کی مرضی بھی ادھر ہے، اس خالق کونین کی مرضی بھی ادھر ہے۔ اے سید ابرار رضا تیری جدر ہے، اے سید ابرار، اچھی میرے نال آکھو اے سید ابرار رضا تیری جدر ہے۔ اس خالق کونین کی مرضی بھی ادھر ہے۔ مل کے میرے نال آکھو اس خالق کونین کی مرضی ادھر ہے۔ اے سید ابرار، اے سید ابرار رضا تیری جدر ہے۔ جو میرے نبی کا فیصلہ، اللہ کا فیصلہ، جدھر میرے نبی کی رضا ادھر اللہ کی رضا ہے۔ فلا سوف یعطی کا رب کا فتردہ، رب بھی اپنے نبی کی مرضی تے رضا چاہتا ہے۔ تے جے تاجدار بریلی کی زبان ترجمہ کریے، آپ فرمانے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی مل کے سارے میرے نال آکھو خدا کی، خدا کی رضا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا سارے گونج پہ جا بزاوے پتہ لگے نبی نے
قبیلے والے میرے نبی دی بارگاہ وچ آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر فاروق نے ساڈا بندہ مار دیتا ہے، ساڈے قبیلے دا بندہ قتل کر دیتا ہے۔ میرے نبی دے کول مقدمہ آیا، فرمایا کیوں مارے؟ عمر فاروق عرض کرتے نے سونیا کملی والیا میں تے تا ماریا ہے جنوں تیرا فیصلہ منظور نہیں، او دا فیصلہ عمر دی تلوار کر دیے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کملی والیا میں بھی تائید کرنا، میں بھی عمر فاروق دے سمن دی تائید کرنا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، اے تو سونے تینوں میں حاکم بنایا ہے جڑا کلمہ پڑھ کے تیری حاکمیت نہ منے، اے اتو کلمہ پڑھے تیرے دل تیرے فیصلے دے جڑا اتے تنقید کرے فیصلے نو نہ منے، او کلمہ پڑھ کے پھر مرتد ہوندا ہے، او دی سزا ہوے جڑی عمر فاروق نے دے چھڈی ہے۔ فرمایا یاد رکھنا او دی سزا ہوے جڑی عمر نے دے دتی۔ تو ہمیشہ یاد رکھیا جے اصل مومن ہوے جڑا نبی دے ہر گل نو منے، نبی دا ہر فیصلہ منے، تیری اطاعت تیری عبادت تیرا سجدہ تیری نیازت، فقط اے من یطیع رسول فقد اطاع اللہ، تیری عبادت اے نہ کہ تو کنے نفل پڑھ لینے، کتنی بڑا صفا مروہ تے دوڑے ہے، اصل عبادت قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ اے نہیں ویندا انہیں سجدے کنے لمبے کیتے نے، اللہ اے ویندا میرے نبی دی اتباع کنی کیتی سو۔ رب سجدے تے تلاوتاں نہیں ویندا، رب نبی دی غلامی ویندا ہے۔ جو اطاعت نبی میں ہے، اتباع رسول میں ہے، وہی حق پہ ہے۔ وہ دی جڑی یاد رکھے جے ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں، ریاضت نام ہے
लग के रब दा फैसला लग के फरमाया ना ना ए हाकम मैं बनाया जो नबी आखे ओही रब आंदा है। जाते दो हैं हुक्म एक है। ओ खालिक मेरा नबी मखलूक सब तो आला, मगर याद रखना हुक्म एक के हुक्म है। तो अर्ज करना पिया मेरे मोमिन होवे जरा नबी नू हाकिम मने, जरा नबी नू कोई गल होवे जो फैसला कुरान करे नबी दे फरमान तो साबित हो जाए कि मेरा ये हक नहीं, तो फिर रब फरमांदा फी मा शाजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदु फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़दैता, फिर जो कुछ तुम हुक्म नबी फरमाए वो अपने दिलों में उसमें रुकावट पैदा ना करो। ज़ाहरी नुकसान भी होंदा है ना पिया, जानदा पिया माल ते जान दियो, क्यों अगर माल बचा लिया हुक्म रब दा रसूल दा होर होया तू अपना फैसला कीता ते माल भी नहीं बचना ते ईमान भी नहीं बचना, ना ईमान रहेगा ना माल रहेगा, क्योंकि माल तो एक दिन जाने ही जाना है। तो कितना बदबख्त है जरा माल भी गवा पवे तो ईमान भी गवा पवे। मोमिन वो है जो हर हाल में नबी के फैसले को दिल से तस्लीम वयुसल्लिमु तस्लीमा। याद रखना मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे अहकामात अल्लाह रसूल दा हुक्म। मिसाल दे देना बाज़ औक़ात कुछ गल्ला जरा कुरान ने फरमाया ना कि फरमाया सुम्मा ला याजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़दैता, ताडे दिल विच भी कोई खटका ना होवे। मैं तुहानू मिसाल दे दियां ताकि गल नूं समझ लो। एक बंदा मोटरसाइकिल ते बैठा है, साडा भी दिल करदा है जदों मोटरसाइकिल वाले आंदे ना इशारे ते लाल बत्ती बलदी है तो वो मोटरसाइकिल खिलारदे ने, हुण दिल नहीं करदा खिलारन ते रेस देंदा रहिंदा बंदा, इशारा दिल करदा इशारा जिहड़ा ना उंज ही लंघ जा, लेकिन मजबूरी की हालत में खड़ा रहता है। सामने पुलिस वाला होता है, पता है कि अगे खलोता है चलान हो जाएगा, दिल से पसंद नहीं करता मगर हालत मजबूरी में खड़ा रहता है, उस पर कोई कानून की पाबंदी नहीं। वो पाकिस्तान का शहरी है, दिल क्योंकि ये दिल की कैफियत हुकूमतें नहीं देखती, दिल च बुरा समझे मगर कानून के अमल करे तो जायज़। ये है दुनिया के हाकिमों की बातें। दिल नहीं करता ट्रैफिक लाइट पे खड़ा होने को मगर होते हैं, दिल से अच्छा नहीं समझते, वो पाकिस्तानी है। मगर याद रखना अगर दिल में नबी के फैसले को तुमने माना भी मगर दिल में माज़अल्लाह कदूरत है बुरा जाना, तो वो तो पाकिस्तानी रहेगा, तुम मोमिन नहीं रहोगे। नबी के फैसलों को दिल से मानते हैं, जुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। दिलों में बुरा नहीं जानना, दिल में रुकावट और कदूरत नहीं आनी चाहिए, अगर आ गई समझो मैं मोमिन नहीं रहा। दुनिया में ये याद रख लेना, रब तुहाडा ज़ाहिर नहीं देखना। एक बंदा नमाज नहीं पढ़ता, वो गुनाहगार है, मुजरम है, मगर दिलों नमाज नूं चंगा समझदा है, नबी दी इत्तिबा समझदा है, वो गुनाहगार है, काफिर नहीं है। ते एक बंदा नमाज पढ़ता है पिया काबे दे विच खलोता मगर आंदा है मैनू क्यों मजबूरी पै गई, माज़अल्लाह मैं पसंद नहीं करता, नबी ने एवं ही रख दी। वो नमाज पढ़ के काफिर, ये नमाज ना पढ़ के मोमिन। बात समझे कि नहीं समझे? वो नमाज पढ़ के जो दिल में नमाज को बुरा समझता है मगर नमाज पढ़ रहा है वो काफिर, और दूसरा जो नमाज से मोहब्बत रखता है, नबी की इत्तिबा समझता है मगर सुस्ती करता है, वो काफिर नहीं, वो गुनाहगार है। अरे ईमान और कुफर जो है वो तुम्हारे दिल की कैफियत पे फैसला होगा। अरे जिसके दिल में हुक्म मुस्तफा के खिलाफ कोई बुरे जज्बे ने जन्म लिया, तुम फैसला कर लेना तुम मोमिन नहीं, तुम काफिर हो चुके। इसलिए नबी के फैसलों को वयुसल्लिमु तस्लीमा, रब फरमाता है सरे तस्लीम खाम, दिल भी तुहाडा रब फैसले को मन्ने, कुछ भी जुबान में आखो जो नबी कहे वो ही सच है, जो नबी कहे वो ही सच है, वो ही हक है। बरादरान इस्लाम, अब मैं कुरान से एक फैसला पढ़ने लगा हूँ।
جو اللہ کا فیصلہ اور میرے نبی کا فیصلہ ہے، یہ ہے چور کے حوالے سے. کس کے حوالے سے؟ چور کے حوالے سے. میرے رب ذوالجلال نے فرما دیا، یہ آیت نمبر 38، یہ فیصلہ نبی کا بھی اور یہ فیصلہ رب کا بھی. قطعی الدلالہ، نص قطعی ہے، انکار کرے تو کافر. جو چوری کرے اور اللہ کا قرآن سنتے ہیں. میرے رب ذوالجلال ہار کے جو سما نے فرمایا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم. اچھی کہہ دو سبحان اللہ. فیصلہ میرے اللہ دا، فیصلہ میرے اللہ دے رسول دا کی. والسارق والسارقۃ، پاویں چور مرد ہوئے پاویں چور عورت ہوئے، قرآن لگا فاقطعوا ایدیہما، رب فرماندا ہے انہاں دے ہاتھ کٹ دیو. قرآن دا فیصلہ فاقطعوا ایدیہما، اس کے ہاتھ کو کاٹ دو. کس کے؟ چاہے مرد ہو چاہے عورت. سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹ دو. یا اللہ کیوں؟ فرمایا جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، یہ ان کے کیے کا بدلہ ہے اللہ کی طرف سے. سزا جو کرنا ہے وہ بھر. واللہ عزیز الحکیم، اللہ غالب حکمت والا ہے. اب قرآن کہتا ہے چوری ثابت ہو جائے تو جرم کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹو. اینا نام نہاد مسلمانوں نے پوچھو پاکستان میں حدود قوانین نافذ کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے آئین میں موجود ہیں حدود، لاز آف اسلام. جب شرط پوری ہو جائے، چوری ثابت ہو جائے، اور چوری کا بھی سمجھے محفوظ جگہ سے محفوظ مال اٹھانا چوری ہے. سڑک پہ ڈگا 100 روپے چکے تو چوری کوئی نہیں. بازار چھپیا پیسہ چوری نہیں. محفوظ جگہ سے محفوظ مال اٹھائے چھپ کے تو چوری ہے. اور جو کرے اس کی سزا کیا ہے؟ ان حکومتوں سے پوچھو مومن ہو، کہتے جی اسی مومن، یہ چوری کی سزا نافذ کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں جی یورپ ناراض ہوگا، ہیومن رائٹس کمیشن ہم سے پوچھے گا. معاذ اللہ معاذ اللہ، یہ وحشیانہ سزائیں ہیں، نقل کفر کفر نباشت. اب یہ تیرا فیصلہ ہے کہ یورپ کو خوش کر لے اور جرم جو قانون جو قرآن کی سزا ہے اس کو نافذ نہ کر. اگر تم اس کو دل سے برا جانتے ہو تو فیصلہ قرآن کا ہے. ارے جو دل سے قرآن کے حکم کو برا جانے، نبی کے حکم کو برا جانے، وہ مومن رہتا نہیں ہے. یہ فیصلہ تو روز قیامت ہوگا نا کہ تم نے کیوں اسلام کے قرآن کی سزاؤں کو نافذ نہیں کیا، تم نے کیوں کفار کو خوش کیا. قرآن کہتا ہے کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. جس نے ایک بے گناہ انسان کو قتل کیا، قتل الناس جميعا، اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. اب یہ فیصلہ ہے قرآن کا. کس کا فیصلہ ہے؟ قرآن کا. قتل ایک کو کرے انسانیت کا قتل، ایک کو بچایا تو انسانیت کو بچایا. اب قتل کی سزا کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے قتل کا بدلہ قتل، آنکھ کا
سزائے موت کے خلاف ہے. یورپ راضی نہیں ہوتا, کہتا بندے کو مارنا نہیں. ارے پوری دنیا میں انہوں نے لاکھوں مسلمانوں کو مار دیا, کشمیر میں, فلسطین میں, شام میں, برما میں, عراق میں, کہاں کہاں انہوں نے نہیں مارا. جب بات آتی ہے قانون کی تو کہتے ہیں نہیں جی نہیں, بچا کے لے جاتے ہیں, سزائے موت نہیں دینی. کیوں نہیں دینی؟ انسانی حقوق. ارے یاد رکھو, جب ایک قاتل بچتا ہے اور وہ جرمنی اور پیرس میں پہنچتا ہے, وہ آزاد فضاؤں میں سانس لیتا ہے, تو انسانیت کا قتل ہے. ارے میں کہتا ہوں, ارے ایک قاتل کو سزائے موت دے دو, مینار پاکستان سے گرا کے اس کو وہاں پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دو, اور یہ کہہ دو ارے قرآن کا فیصلہ ہے, کوئی امیر ہو غریب ہو, قتل کا بدلہ قتل ہے. ایک لاش چوک میں لٹکا دو, کل کو قتل بند ہو جائے. چوک میں چور کے ہاتھ کاٹو, کل کو چوری بند ہو جائے گی. لیکن آپ سارے چور, قومی خزانے کو لوٹنے والے, غریبوں کا حق لوٹنے والے. جاؤ ہمارے گاؤں میں جا کے دیکھو, چودھری کی ظلم نہیں پہ کرتے, کیا کا ظلم نہیں ہوتا اس معاشرے میں. کہتے ہیں جی انسانی حقوق ہیں, لے جاؤ یہ انسانی حقوق. ہمیں انسانی حقوق نہیں, ہمیں اسلامی حقوق چاہیے. ہم مسلمان ہیں. مسلمان جب معاشرے میں لوگوں کو سزائیں نہیں ملیں گی تو جرم بڑھے گا, رشوت بڑھے گی. کہتے ہیں ایسے پیسے دے کے چھوٹ جانا ہے. روز گولیوں کی بوچھار سے سینوں کو چھلنی کر کے لوگوں کو تڑپتا ہوا سڑکوں پہ چھوڑ جاتے ہیں, بے گناہوں کی لاشیں چیخ چیخ کے کہتے ہیں کوئی ہے ہمیں انصاف دینے والا. کوئی نہیں اٹھتا. ایک قتل ہوتا ہے, 2 قتل ہوتے ہیں. جب قانون نافذ ہوا ہے نا, قتل کام بند ہونے لگے. قرآن کہتا ہے کہ جو بدکاری کرتا ہے اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو اس کو کوڑے مارے جائیں, اگر وہ شادی شدہ ہے اس کو سنگسار کیا جائے, پتھر مار مار کے اس کو مار دیا جائے, نشان عبرت بنا دیا جائے. کہتے ہیں جی پاکستان میں ریپ بڑھ گیا, ہومو سیکشوالٹی بڑھ گئی, فورنیکیشن زنا بڑھ گیا. کیا کریں جی؟ اس کے لیے قانون سازی کریں. کیا کریں جی؟ اس کی صلاحیت کو ختم کر دیں, امپوٹنسی کریں, اس سے یہ جو ہے صلاحیت چھین لیں. ارے جرم ختم نہیں ہوگا. جو ایک بدکاری کرتا ہے اپنی بیوی کو چھوڑ کے جو ہے وہ بدکاری کرنے شادی شدہ کہیں مر جاتا ہے, اس کو لاہور میں مار روڈ پہ دعوت دو, اس کو زمین میں جو ہے وہ کھڑا کر کے پتھر مار کے مار دو, اگلے دن صبح بدکاری ختم ہو جائے گی, اگلے دن ختم ہو جائے گی. کوئی نہیں کرے گا, پتہ ہے نتر پہنے میں, پتہ ہے بچنا کوئی نہیں. لیکن جب یہ ہو کہ پارلیمنٹ لاجز میں, وزیروں کے ایوانوں میں, ایم این ایز کے حوصلوں میں, کالجز میں, اور بدقسمتی کی انتہا یہ ہے آج مساجد اور مدارس میں یہ معاملے چل نکلے ہیں. اس سے ہمیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. کہاں کہاں بدکاری نہیں ہے, اب کہاں کہاں یہ ظلم نہیں ہے. ہم آنے والی نسلوں کو کیا دے کے جا رہے ہیں؟ اسکول, کالج, مدرسہ, کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی سزا نہیں. ارے آؤ, کہ کوئی داڑھی والا ہو یا بغیر داڑھی کے, میں یہ کہتا ہوں آؤ آغاز کرو. جس نام نہاد منافق نے میرے نبی کی سنت داڑھی کو بدنام کیا, میرے نبی کی سنت امامے کے توہین کا سبب بنا, جس نے قرآن پہ حرف اٹھا کے جھوٹ بولا, جس نے جو ہے بدکاری کی ہے, آؤ ہم پورا ملک تمہارے ساتھ ہیں. اس عزیز اور رحمان کو عبرت کا نشان بناؤ. پوری دنیا تمہارے ساتھ ہوگی. نہ انگلینڈ کو دیکھو, نہ کسی ہیومن رائٹس کو دیکھو. آؤ شرعی سزا کو نافذ کرو, کوئی تمہیں نہیں روکتا.
بلا امتیاز جہاں جہاں مجرم ہو بدکار ہو. ارے یہ قرآن تو تزکیہ کے لیے آیا ہے، میرا نبی کا دین پاک کرنے آیا ہے. ایسے پاک ممبروں پہ پاک دین کے پاک نبی کی مسند پہ پلیدوں کی کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن مجبوریاں ان کی ہیں، ہماری کوئی مجبوری نہیں ہے. ان کو پھر کل کو جواب دینا پڑتا ہے. چھوڑو ساری باتوں کو، آؤ نبی کے دین کو نافذ کرو. عمران خان تمہارے پاس وقت ہے، کل کو پچھتاؤ گے. آؤ میرے نبی کے دین کو، ریاست مدینہ کا نام لیتے ہو، چلو آغاز کرو اسی جرم سے، سزا دو اور جلدی ٹرائل. یہ نہیں کہ 6 مہینے سال 10 سال لنگ جائیں. جو ہے ایسا مجرم سب کو جیلوں سے نکالو اور سزائیں دو. جب تک سزا نہیں ملے گی یہ جرم نہیں رکے گا. جب تک سزا نہیں ملے گی یہ جرم نہیں رکے گا. جرم روکنا ہے تو مجرم کو سزا دینی پڑے گی. کوئی کتنا بڑا ہے، کوئی کتنا پیسے والا ہے، کوئی کتنا اقتدار والا، سب کو پکڑو. اپنے پارلیمنٹ سے شروع ہو کے مسجد اور مدارس تک سب کی تطہیر کرو. جو جس کی ویڈیوز ہیں سب سے پہلے یہ جو فلم میں ڈراموں میں یہ بدکاری دکھائی جاتی ہے اس کو بھی پکڑو. فحاشی پھیلانے والا بھی مجرم ہے. تم نے صحیح کہا، لباس باپردہ ہونا چاہیے. وہ بھی کئی بے غیرت دلے کمینے بے حس کنجر سوچ والے کیا کہتے ہیں، وہ جی لباس کا اس سے کیا تعلق؟ ارے لباس کا تعلق ہے کیوں نہیں ہے؟ یہ پرووکیٹو ڈریسز اشتعال دینے والے، یہ بالکل پابندی ہونی چاہیے. ہم مطالبہ بھی کرتے ہیں پورے پاکستان میں پردے کے قانون کو نافذ کیا جائے. کوئی ہو سب کے سر پہ دوپٹہ آنا چاہیے. جو لڑکی جو عورت ماڈل بن کے باہر نکلے اس کو پکڑ کے کہو تیری ماں پہ غیرت ہے کہ تیرا بھرا پہ غیرت کہ تیرا باپ پہ غیرت ہے. سبحان اللہ. اس کے دروازے پہ لکھ کے لگا دو یہ بے غیرتوں کا گھر ہے، یہ کنجروں کا گھر ہے، جہاں پہ پردہ نہیں کنجریاں چمدیاں نے پہیاں تے کنجر بیٹھے نے. کیا تماشا بنا رکھا ہے. اور لڑائی ہوتی ہے وہ انہوں نے گالا کر دینا، انہوں نے گالا کر دینا. خدا کے لیے چھوڑو، سزائیں نافذ کرو. جو مجرم ہے، جو ثابت شدہ ہے سب کو لٹکا ڈالو. ہم تمہارے ساتھ ہیں. اگر نہیں کرو گے ہمارا کام صرف آواز اٹھانا ہے. تم جواب دہ ہو، اس وقت وزیر اعظم تم ہو. پکڑو سب کو، کوئی داڑھی والا ہو یا بغیر داڑھی کے. سامعین ذی وقار، یہ میرے اللہ کا قانون ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموا. جو اس قانون پہ دل سے برا جانے گا وہ مومن نہیں ہے. میں منبر پہ بیٹھ کے فتویٰ دیتا ہوں، جو میرے نبی کے قانون کو برا جانے، جو میرے نبی کے اور اوپر سے کہتے نہیں ہم پردے کے تو حق میں ہیں، مگر تمہیں کس نے حق دیا نافذ کرو؟ ارے تیرا باپ نافذ کرے گا. ریاست کا حق ہے کہ جو چاہے حکم نافذ کرے. یہ ریاست کا حق ہے. ہم زبردستی نہیں کر سکتے، ہم پیغام دے سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اقتدار نہیں ہے. جن کے پاس اقتدار ہے، اگر زبردستی کرونا آ جائے تو مسیتاں بند ہو سکتیاں نے تے بیبیاں دا برقع نہیں آ سکتا. اگر حج ہے وہ جبرن بند کیا جا سکتا ہے تو عورت کو بھی جبرن برداشت کروایا جا سکتا ہے. ایسے یہ دلے بغیرت نے لوگ جڑے ٹی ویاں تے بیٹھ کے انہوں نے پردے دی لوڑ کوئی نہیں. یہ ان کا ذاتی فعل ہے. نہیں ذاتی، گھر میں جیسے مرضی پھرو، تمہارا ذاتی گھر ہے. جب بازار میں ہو تمہارا ذاتی نہیں ہے، یہ پبلک میں ہے. اور عوامی سطح پہ عریانی فحاشی کو عروج دینا بھی عریانی اور فحاشی ہے، اس کی دعوت دینا ہے. تو سامعین ذی وقار، میرے نبی کا قانون کل بھی سچا تھا، آج بھی سچا ہے. اپنی نسلوں کی حفاظت کرو. اپنے بچوں کو سکھاؤ کہ بیٹا یاد رکھنا بدکاری
آج سکھاؤ گے تو بچے بچیں گے، ورنہ دجال کا سب سے بڑا ہتھیار یہ جنس ہے، پیڈوفیلیا، بچوں کے ساتھ جو جنسی زیادتی ہوتی ہے۔ کیا بڑھیں گے؟ کیسے یہ قوم آگے چلے گی؟ ہم جنس پرستی، وہ جی ان کے بھی حقوق ہیں، کوئی ایسا حق نہیں جو شریعت کے خلاف ہو، کوئی ایسا حق نہیں ہے۔ مسلمان اپنے بچوں کو تیار کرو، سکھاؤ ان کو جو ہے وہ ماڈلوں کنجروں کی طریقہ نہیں، ان کو سکھاؤ کہ میرے نبی نے حسنین کو کیسے پالا تھا، ان کو بتاؤ سیدہ زہرا نے اپنے بچوں کو گود میں قرآن کی لوریاں کیسے دی تھی، علی نے بچوں کو چڑھایا کیسے تھا۔ ارے سکھاؤ اپنے بچوں کو، مصطفیٰ کے بچوں کا کردار سکھاؤ۔ فلمیں ڈرامے بند کرو۔ اگر بچے نہیں بچ سکتے تو پہلے خود دیکھو، کارٹون بھی چنگے ہیں نا، یہ اچھی چیزیں ہیں تو ان کو دکھاؤ، ورنہ کھلا چھوڑ کے نہ چلے جاؤ، کل روو گے، پچھتاؤ گے۔ تو سامعین ذی وقار عرض کر رہا ہوں، میں پوچھتا ہوں مسلم عاشق مزاج سے الفت بتوں سے ہے تو برہمن سے بیر کیوں؟ جب تجھے کفر کا طریقہ پسند ہے تو اسلام کا نام کیوں لیتے ہو؟ میں مسلمان، طریقے سارے کفار والے، اپنا جسم اپنی مرضی کی تائید کرو اور پھر کہو میں مسلمان۔ نہیں، مسلمان وہ ہے جو اپنے نبی کو اپنا حاکم مانتا ہے، جو اپنے نبی کو اپنا حاکم مانے، جو اپنے نبی کی حاکمیت کو مانے۔ پردہ میرے اللہ نے کہا، پردہ میرے نبی نے کروایا۔ ارے یاد رکھے یہ جنسی جو ہے، یہ جنسی جو جرائم ہے، ان سب کی سزا قرآن و سنت میں ہے۔ آؤ سب کو لٹکا دو، پوری قوم تمہارے ساتھ ہے۔ بے حیائی ختم کرو، فحاشی ختم کرو، سب کو۔ ارے کوئی مسجد، ممبر، محراب، مدرسے میں ہو یا بازار، گلی، کالج، سکول میں ہو، تو پارلیمنٹ میں ہو یا جو حاصل میں ہو، اور نکلو مسلمانوں، اپنی آواز کو اٹھاؤ، نکل کے کہو ہم نبی کا نظام چاہتے ہیں، ہم نبی کا دین چاہتے ہیں، ہم نبی کا دین چاہتے ہیں۔ ہمارے اللہ نے فرما دیا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، فرمایا میرے نبی کو اپنا حاکم تسلیم کر لو۔ تو سامعین ذی وقار یاد رکھنا، آؤ تمہیں ہم دعوت دیتے ہیں، آ جا قرآن کی طرف، آؤ میرے نبی کے نظام کی طرف، آؤ بچوں کی اخلاقی تربیت کی طرف آؤ۔ ارے جرموں کی سزا نافذ کرو، ورنہ یہ تمہاری داستان ہوگی داستانوں میں۔ آؤ پاکستانیت کی محبت سکھاؤ، آؤ میرے نبی کا پیغام سکھاؤ، آؤ خود بھی پاک رہو، اپنے بچوں کو بھی طہارت سکھاؤ۔ آؤ نکلو حق کے لیے میدان عمل میں آؤ۔ آؤ ہم یہ اعلان کرتے ہیں، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، نکل کے اپنی آواز سوشل میڈیا پہ پھیلاؤ۔ میرے جو بیٹے بھائی دوست بیٹھے ہیں ان کو کہو آج یہ آواز اپنی اٹھاؤ، ہمارے ذمہ آواز اٹھانا ہے۔ قیامت کے دن تم جواب دے ہوگے کہ ہمیں اسلامی نظام چاہیے، ہمیں مجرم کی سزا چاہیے، وہ کوئی ہو، وہ عزیز اللہ ہو یا وہ حریم شاہ ہو، کوئی ہو، کنجری ہوئے تو پاویں کنجر ہوئے، پاویں داڑھی والا ہوئے تو پاویں بغیر داڑھی ہوئے، اس کے لبادے سے جرم کا تعلق نہیں ہے، جو مجرم ہے وہ کہیں بھی ہے، صرف سزا دو، صرف آؤ تجھے اللہ کا قرآن کہتا ہے، آؤ تجھے نبی کا فرمان کہتا ہے، آؤ تجھے لبل کے، آؤ تجھے علامہ اقبال بھی دعوت دیتا ہے، آجا 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 میرے نبی کے دین کو نافذ کر لے، آجا نکل کے کہہ دے کہ بھٹکے ہوئے آہو تو کسی قانون میں تمہاری بقا نہیں ہے، بقا ہے تو تیرے قرآن کے نظام میں ہے، مصطفیٰ کے فرمان میں ہے۔ حضرت علامہ اقبال
انکساری سے یہ قوم کل کو بنے گی جو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. جی نہیں تو بھائی کسی اور مسیطے جا کے نمازاں پڑھ لیا کرو. میرے کو تو نہیں ہے جی آپ بندیاں نمازاں پڑھائیاں جاندیاں. کیا کرنے یہاں پہ آتے ہیں اگر رب کی بارگاہ میں ہاتھ نہیں ہم اٹھا سکتے؟ کہ پتھر ہیں ہم؟ کیا ہیں ہم؟ کوئی اور مسیح لب لو. میرے پاس تو وہ آئے جس کے دل میں عشق مصطفیٰ اور غیرت ایمان نہیں ہو. وہ اس مسجد میں آئے بغیرتاں تے بے حساں دی لوڑ کوئی نہیں سن. میں کیا تو اللہ سے دعا مانگے؟ وہ اینجلز میں پتھر بیٹھے. خدا کے لیے اس بات کو سمجھے اس بات کو. میں کیا نہ پیسے مانگنا پہ تھوڑے کو نہیں, مجھے بتائے نا. میں نے یہی کہا نا اپنے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے تو جی رب کو منگنا نہیں. کہا دیا نمازاں پڑھ دے, کہا دے روزے رکھ دے ہو, کہا دیا عبادتاں نے. رب سب سے پہلے دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے. رب بڑا بے نیاز جے. یہ نہ سمجھا جی اسی بڑے ٹینٹے کھاواں, اسی بڑے چودھری بڑے سردار ہاں. رب بے نیاز ہے. یہاں پہ ہم زندگی کے لیے لڑتے ہیں, مرن تو بعد مرن آستے یا اللہ جنہ عذاب اللہ معاف فرمائے. جب عذاب ہوگا نا بندہ کہے یا اللہ میں نو مار دے, رب کہے گا نہ ہن مزہ چک. اس رب سے نہیں مانگ رہے. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے, جو روح کو تڑپا دے, جو قلبی کو گرما دے. یا رب ہاتھ اٹھا کے کہیں یا رب یا رب یا رب یا رب دل مسلم
یہ وقت بھی ہم نے دیکھنا تھا کہ محراب آلودہ کر دیے جائے، قرآن پڑھنے والے بدکار بن جائے، واعظ و نصیحت کرنے والے تیرے نبی کے حکم کو چھوڑ کے شیطان کے رستے پہ چل نکلے۔ مولا یہ ہمارے ہمیں معاف کر دے، مولا اس دور کی مصیبتوں سے پناہ دے دے۔ میں بلبل نالا اس اجڑے گلستان کا، میں بلبل نالا اس اجڑے گلستان کا، تاثیر کا سائل محتاج کو داتا دے، یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ الہی ہم تیری بارگاہ میں اجتماعی توبہ کرتے ہیں، معاف کر دے۔ الہی ہمیں اپنے غضب سے پناہ دے دے، الہی ہم سے بے پرواہ نہ ہو جا میرا مولا۔ اے ربا الہی ہم سے بے پرواہ نہ ہو، تو بے نیاز ہے، ہم سے بے نیاز نہ ہو۔ ہم تیرے نبی کے وسیلے سے تجھ سے مانگتے ہیں، رحمت فرما، کرم فرما، ہمارے ملک کی خیر فرما، ہماری نسلوں کی خیر فرما۔ اس گندگی سے، اس نجاست سے، اس غلاظت سے الہی ہمیں پناہ عطا فرما۔ یا رب دل مسلم کا وہ زندہ جو روح کو تڑپا دے، جو قلب تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے۔ یا رب دل مسلم کا وہ زندہ جو روح کو تڑپا دے، جو قلب یا رب دل مسلم کا وہ زندہ۔ مسلمان بڑا مشکل وقت آ چکا، بڑے حالات ہمارے ہاتھوں سے نکلے جا رہے، ہماری نسلیں برباد ہو رہی ہے، ممبر آلودہ کر دیے گئے۔ الہی ہمیں معاف فرما، توبہ کیا کرو، اللہ سے معافی مانگو، اس کی بے نیازی اور بے پرواہی سے پناہ مانگو۔ وہ بے پرواہ ہے، ساری دنیا جل جائے اس کو کوئی پرواہ نہیں، سارا جہنم کا ایندھن بن جائے اس کو کیا فرق پڑے گا؟ نہ ہم اس کو نفع دے سکتے ہیں، نہ ہم اس کو نقصان دے سکتے ہیں، اس کی رحمت کے سہارے بیٹھے ہیں۔ مسلمان اجتماعی توبہ کرو،
میں بھی اور آپ بھی آؤ، ہم اپنے گناہوں کو ہم تو جانتے ہیں یا رب جانتا ہے، آؤ اجتماعی توبہ کرے، کوئی تو ہوگا جس کی میرا رب موڑتا نہیں ہوگا۔ یا اللہ معاف فرما، ہمارے آنے والی نسلوں پہ رحمت فرما، یا اللہ اس منبر و محراب کو ہمیشہ پاکیزہ رکھ، اس پہ پاکیزہ لوگوں کو عطا فرما۔ الہی ہمارے یہ اعمال کی وجہ سے ہے، تیرے نبی کے دین سے دوری کی وجہ سے ہے، مولا ہم پہ رحم فرما، الہی رحم فرما۔ یا علیم بذات الصدور آتنی ما فی ضمیری بحرمت سید الانبیاء والمرسلین۔ الہی تیری رحمت تیرے غضب پہ غالب ہے، ہم تیری رحمت مانگتے ہیں، کرم کر دے، رحمت فرما دے، سب بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کے گھر میں سکون چین رحمت فرما، برکتیں عطا فرما، عالم اسلام پہ رحم و کرم فرما، آمین آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔